पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा था। इससे पहले इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को एक तवील खत लिखा था, जबकि वो आर्मी चीफ के नाम भी खतूत लिख चुके हैं। दूसरी जानब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि इमरान खान अडयाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर गलत जुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया आजाद हुई है तो पीटीआई वालों को इससे भी तकलीफ है। इसके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की सख्त मजम्मत की और बयान में यह कहा है कि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी थी, जबकि जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब ये जो मामलात है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ्द की जो है चीफ जस्टिस से मुलाकात और फिर ये जजेस की तकरीरी का मामला, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, मैं सबसे पहले तो ये जो आज मुलाकात हुई है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस मुलाकात को और इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरे लिए तो बड़ी अफसोसनाक एक ये एलामिया भी मैंने देखा है और एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, इनपुट के लिए बुलाया गया था कि लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर आप इनपुट दें, इन्होंने वही जो रोज़ का अलाग राब्ते हैं वही राबना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर भी ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो, पार्लियामेंट के बाहर भी यही बात करते हैं, सड़कों पे भी यही बात करते हैं। मतलब अदालतों का तो ना तो कोई तकद्दस रहा है, ना ही अदालतों की कोई इज्जत रही है। मुझे तो यही नज़र आया है। उस एलामिया को भी अगर आप पढ़ें तो उस एलामिया में क्या लिखा हुआ है? उस एलामिया में लिखा है कि हमने इनसे कहा कि आप अपनी गुजारिशात हमें बताएं। हमने हुकूमत से भी मुलाकात की जुडिशल और लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर का भी बताया कि टैक्स के जो मामलात हैं प्राइम मिनिस्टर उसमें बड़े टची हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं जो नेशनल ट्रेजरी में आने हैं, नेशनल किटी में आने हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो अवाम की फिक्र करते हुए, अवाम के पैसों की फिक्र करते हुए उन्होंने कहा टैक्स के मामलात जो हैं, टैक्स के जो आयरो स्टे ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं उसको जल्द अज जल्द जो है उसका फैसला होना चाहिए और स्टे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए ताकि वो किसी तातुल का शिकार ना हो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही घिसी पिटी पुरानी जो टेप थी वो चला दी चीफ जस्टिस साहब के सामने और कहा इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर रहे, इमरान खान साहब को रिहा करें। आइन और कानून की बात की कि आइन और कानून जो है वो किताबों में तो मौजूद है लेकिन अदरवाइज नहीं है। भाई किताबों में मौजूद है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट हो रही है। आप जो मुकदमात की बात करते हैं, जो आई एम श्योर कि चीफ जस्टिस के सामने भी गुजारिशात की होंगी इन्होंने अपने मुकदमात के हवाले से, तो क्या ये किसी फरीक को जेब देता है वो जाती नौयत के केसेस की जाके चीफ जस्टिस से डिस्कशन करे? वजीर आजम पाकिस्तान ने तो टैक्स के केसेस की डिस्कशन की और कहा कि ये टैक्स के केसेस का जो ज़ेर इल्तवा हैं, जो ताखीर का शिकार होते हैं, इनको जल्द अज जल्द जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए और निपटाना चाहिए। लेकिन आज ये देखिए इमरान खान की रिहाई चीफ जस्टिस से मांग रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन देखिए इसमें ये चीफ जस्टिस से रिहाई मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि हम खत लिख लिख के थक चुके हैं, हम खत लिख के थक चुके हैं, अब आप ही जो है मावराए आइन और कानून जो है वो किसी तरह जेल का दरवाजा खुलवाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो एलामिया और जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। तो क्या वाकई हुकूमत चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती? नहीं, कौन सा मुझे एक कोई बता दें कि कौन सा कोई ऐसा आइन और कानून के मुताबिक कोई ऐसा फैसला जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ? ये तो कोई ऐसी, ये तो हवा में जो है तीर चलाने वाली बात हो गई, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। अगर ये वाकईतन
اگر ان کا جو ہے تھوڑی توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے، تو اس میں بھی حکومت کا موقف ہے، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو فریق آپ کے سامنے ہی نہیں ہے وہ آپ اس کو کس طرح سیٹیں دے سکتے ہیں ماورائے آئین اور قانون؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہم کوئی جنگل کا قانون لاگو کر دیں یہاں پہ ان کی سہولت کاری کے لیے؟ تو یہ سہولت کاری جو تلاش کر رہے ہیں، یہ سہولت کاری الحمدللہ ان کو نہیں ملنی۔ اور رحمان صاحب، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ایک جھوٹ کا پلندہ، ایک مزے کا خیز قسم کی پریس کانفرنس بھی اس کے بعد کی، جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا۔ کل تک تو ہمیں جو ہے لان تان کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کی تصویر کیوں آ گئی چیف جسٹس کے ساتھ، اور آج جو ہے خود ہی تصویریں بھی کھنچوائیں اسی سٹائل میں، اسی طرح، اور پھر کہا گیا کہ چیف جسٹس کدھر کب ملاقات کرتا ہے، اور بڑی جو ہے یہ انوملی ہے چیف جسٹس نے ملاقات کی وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو کیا آپ کو عمران خان صاحب کی وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جب وہ چیف جسٹس تھے وہ ملاقاتیں بھول گئی ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، یہ کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے، there's a lot of disparity۔ رائٹ۔ اچھا، اب اس میں جو دو اور معاملات ہیں، ایک تو باقی چیزیں تو ایک سائڈ پہ کر دیں، لیکن دو معاملات ایسا لگتا ہے کہ وہ خالصاً حکومت کے حوالے سے چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ، اور دوسرا پی ٹی آئی کے مسنگ پرسنز کا معاملہ۔ اب کیا یہ جو تحریک انصاف کے الزامات ہیں، ان کو حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا ان میں ان کا کوئی جواز ہے آج جو باتیں کی گئیں پریس کانفرنس پہ؟ دیکھیں، ان کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا، اور ایک جھوٹ کا پلندہ تھا جو عوام کو فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے کہ ہمارے کوئی مسنگ پرسنز ہیں۔ اگر وہ مسنگ پرسنز ہیں تو پھر آپ جب کمیٹی میں آئے تھے اور جب کمیٹی تشکیل دے دی، پھر مذاکرات شروع ہو گئے، وہ لسٹ کیوں نہیں دی؟ آپ نے کیوں نہیں وہ لسٹ منظر عام پہ لے کے آئے، اور کیوں نہیں وہ فراہم کی آپ نے حکومتی کمیٹی کو، تاکہ اس کی ویراسٹی کو چیک کیا جائے، تاکہ اس کی ٹروتھ فلنس کو، اس کی سچائی کو چیک کیا جائے کہ کون لوگ ہیں بھائی، کون سے ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں کے رہائشی ہیں، کون سی جیل میں ہیں، کس جرم میں ہیں۔ یہ کچھ بھی کوئی ڈیٹیلز کمیٹی جو ہے ان کی سامنے نہیں لے کے آئی مذاکراتی عمل کے دوران، اور اس کے بعد اگر واقعتاً ایسی بات تھی تو پھر کر دیں پٹیشن، ایک اور پٹیشن کر دیں سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت، یا 199 کے تحت کر دیں ہائی کورٹ میں، کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں۔ لیکن نہ تو ڈیٹیل دی جاتی ہے، اور صرف این آر او کے طلبگار ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے کمیٹی میں اپنی ان رائٹنگ ڈیمانڈز دی تھیں، واضح طور پہ رحمان صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بتائیں گے وہ لوگ جو مسنگ ہیں، ہم ان کو کلاسیفائی کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون لوگ ہیں پارٹی کے یا ادروائز جو کون سے کیسز میں ملوث ہیں باشمول عمران خان، اور ہم بتائیں گے کہ ان کی بیل جو ہونی ہے اس میں آپ حائل نہ ہوں، ان کی جو کنوکشن سیٹسفائیڈ ہونی ہے یا سسپینڈ ہونی ہے اس میں آپ حائل نہ ہوں۔ مطلب یہ تو مانگا جا رہا تھا۔ تحریک انصاف کے کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہیں، دیکھیے وہ تو انہوں نے تو اب الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں، ہمیں ہمارے لوگوں کو بتایا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے کل آپ جو ہے جو ملک کے نامور جو اخبارات ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو خبر ملے گی۔ خبر یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ جو رپورٹڈ ہے کہ 120 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی ہے، جو 26 نومبر کے دھرنے میں یہاں پہ آئے تھے، جو اشتعال انگیزی کی تھی، اس میں بیل ہو گئی۔ تو مسنگ اگر ہوتے، یہی کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے مسنگ لوگ ہیں، وہ 120 کون تھے پھر؟ جنات تھے یا موکل تھے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ وہ کون تھے پھر جو 120 تھے۔ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا، جن کا کہا جاتا ہے وہ مسنگ ہیں، وہ جیلوں میں تھے، وہ جرم کے مرتکب ہوئے اور پھر ان کی بیلز ہوئیں۔ یہ ایک لیگل ریکورس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ عدالتیں کیسے مداخلت کریں؟ یہ اصل میں یوز ٹو ہیں اپنے عمرانی دور کے، اور پرابلم یہ ہے کہ یہ واقعتاً عدالتوں نے سہولت کاری کی، عدالتوں نے مداخلت کی اس وقت، اسی لیے مداخلت نہ کرتے عدالتیں اس وقت تو پھر پاناما سے اقامہ نہ نکلتا۔ اگر عدالتیں اس وقت مداخلت نہ کرتی تو پھر ایک اور معاملہ جھوٹا کیس نہ بنایا جاتا۔ جی بیرسٹر، جی ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ایک اور معاملہ جس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں، اس پہ اگرچہ وہ ایک انتظامی معاملہ ہے، معاملہ جو ہے وہ آئینی کمیٹی کے سامنے بھی جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ ہے یہ جو ججز اب خود پٹیشنر بن گئے ہیں سینیورٹی کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ حکومت سارے ایشو کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا یہ محض ایک انتظامی ایشو ہی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا آپ کا ریسپانس ہے اس کے اوپر؟
دیکھیں یہ ایک آئینی سٹیپ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 200 بہت واضح ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے جو جج صاحبان اپنا کنسنٹ نہیں دیتے تھے وہ نوکری سے بھی فارغ ہوتے تھے, وہ تمام تر بینیفٹ سے بھی فارغ ہوتے تھے, وہ تمام تر اپنی پینشن سے بھی فارغ ہوتے تھے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ انشور کیا گیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو قائم دائم رکھتے ہوئے اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ چیز نکال دی گئی اور یہ آرٹیکل تو ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ ثوابدید ہے صدر پاکستان کی اور کنسنٹنگ جج کی. اب چیف جسٹس جو متعلقہ عدالتوں کے ہیں یا متعلقہ ہائی کورٹس کے ہیں ان کی رضامندی اس میں شامل تھی اور ان کو آن بورڈ لیا گیا, ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی. اسی طرح ان جج صاحبان نے جنہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اسلام آباد آئے. تو یہ صرف اور صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو کہ آلریڈی ان دا پاسٹ ڈیسائیڈڈ ہے. جسٹس فاروق عرفان کا کیس ہے, وائڈلی رپورٹڈ ہے. 2016 یا 2018 کے بیچ میں یہ تمام تر معاملہ ہوا تھا. ایک دن کی سینیورٹی کا ان کا ایشو تھا اور 21 ججز تھے ان سے پہلے. کیونکہ وہ اس وقت امریکہ تھے وہ پہنچ نہیں سکے, ان کا اوتھ بعد میں ہوا تو ان کی سینیورٹی ایک دن کے بعد شروع ہوئی ایز پر اوتھ. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں عمر میں کئی ججز سے بڑا ہوں تو میری سینیورٹی ہونی چاہیے, اور پھر وہ ججز باقی بھی فریق تھے اس میں. تو اس ٹائم جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایمیکبلی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. ایمیکبلی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا جس کو جسٹس فاروق عرفان نے پھر چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا سینیورٹی ڈیپینڈز فرام اینڈ سٹارٹس فرام دا ڈیٹ آف اوتھ, کہ جس دن آپ نے حلف لیا ہے اس دن سے سینیورٹی شروع ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس تمام تر معاملے میں جو ہے سینیورٹی کو زیرو سے شروع کیا جائے.